ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ذاریات کا کل آغاز ہوا تھا اور گزشتہ آیات میں اللہ جل شانہ نے مختلف چیزوں کی قسم کھائی تھی. قسم کھا کے اس چیز کو بیان کیا تھا کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے، تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. مختلف چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں اور تمہاری اپنی ذات میں بھی. وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور پھر آخر میں کہا تھا کہ آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یہ جو ساری باتیں بیان کی گئی ہیں کہ دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تم سے حساب کتاب لیا جائے گا. انہ لحق، یہ بالکل سچ ہے. اور مثال دی تھی ایسے ہی سچ ہے، مثل ما انکم تنطقون، جیسا کہ تم بول رہے ہو. جیسے بولتے ہوئے تمہیں شک نہیں ہوتا، تمہیں پورا یقین ہے یہ بات میں نے ہی کی ہے اور یہ بات کی ہے سوچ سمجھ کے کی ہے، جیسے اس بولنے کا پورا یقین ہے، اسی طرح دوبارہ اٹھائے جانے کا بھی پورا یقین ہے. اس کو بالکل اسی طرح ہی یقین رکھو. اور درمیان میں ان المتقین فی جنات و نعیم، اللہ کے جو نیک بندے تھے، متقین تھے، ان کی کچھ کیفیات بیان ہوئی تھی اللہ جل شانہ کی طرف سے. ان کو قیامت میں یہ ملے گا، یہ ملے گا، چند صفات کا بیان تھا. اب آج کی آیات میں وہ جو متقین ہیں، متقیوں کے امام ائمہ اکرام ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، اور مخلوقات میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی ہستی کا مقام ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام تمام انبیاء میں، تمام مخلوقات میں سب سے بلند ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہو رہا ہے، متقین کے بہت بڑے امام جن پر اللہ کی طرف سے کرم ہوگا. وہ کیا واقعہ ہے؟ آج جو آیات آئی ہیں یہی واقعہ مختلف الفاظ کے ساتھ پیچھے سورہ ہود میں بھی گزر چکا ہے، سورہ حجر کے اندر بھی کچھ اس کے الفاظ گزرے ہیں، سورہ ابراہیم کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے پوری سورت بھی گزری ہے. واقعہ پیچھے آ چکا ہے. اس کے چند واقعات کے آپ کہہ لیجیے پہلو، ان کا یہاں اشارہ ہے. وہ کیا ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا کنعان کی طرف، عراق کا علاقہ ہے، بابل کا مقام ہے، مختلف نام ہیں، تاریخ کی کتابوں میں باتیں لکھی. یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا شام کے علاقے سے ہجرت کرنے کا. ہجرت کر کے گئے، ہاجرہ علیہ السلام کو چھوڑا، واپس آ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
پہلی بیوی تھی حضرت سارہ علیہ السلام، دوسری بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت پہلے ہوئی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت بعد میں ہوئی۔ یہاں جس واقعے کا ذکر ہے سورہ ہود میں بھی یہ واقعہ قدر تفصیل سے ہے، یہاں بھی کچھ اس واقعات کے باتیں ذکر ہیں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں موجود تھے، ان کے پاس کچھ مہمان آئے، اور یہاں قرآن کے الفاظ ہیں ضیف ابراہیم المکرمین۔ ابراہیم علیہ السلام کے ضیف، ضیوف، مہمان کو کہتے ہیں۔ مہمان آئے بڑے باعزت، بڑی عزت والے باعزت مہمان، اور وہ کون؟ فرشتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام پہچان نہیں سکے، انسانی شکل میں آئے تھے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ انسانی شکل اختیار کر کے آتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جب تشریف لایا کرتے تھے تو انسانی شکل میں، بعض اوقات کسی دیہاتی کی شکل میں آتے تھے، اور عام طور پر ایک صحابی ہیں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض اوقات حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت اختیار کر کے آیا کرتے تھے۔ اب یہ حضرت دحیہ کلبی کی خصوصیت ہے، اللہ کی طرف سے ہے کہ ان کی شکل و صورت شباہت میں جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، اللہ کے حکم سے آتے تھے۔ اور کتابوں میں ایک حدیث جبریل کے نام سے حدیث مشہور ہے، ہر حدیث کی کتاب میں ہے، طویل حدیث ہے۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں نہیں آئے۔ صرف میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو صلاحیت دی ہے، انسانی شکل میں آئے۔ 3 تھے، 9 تھے، مختلف الفاظ ہیں، قرآن میں کوئی وضاحت نہیں ہے۔ یہاں بھی قرآن میں سورہ ہود میں بھی تعداد ذکر نہیں ہے، بعض کہتے ہیں 3 تھے، جبرائیل علیہ السلام تھے، میکائیل علیہ السلام تھے، اسرافیل علیہ السلام، جو بھی تھے، بہرحال فرشتے آئے، یہاں بھی ذکر ہے۔ اور جب داخل ہوئے تو انہوں نے آ کر سلام کیا۔ سب سے پہلے فرشتوں نے آ کر ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ اس آیت سے، اس واقعے سے، سورہ ہود کے واقعے سے بھی ایک ہی واقعہ ہے، بہت سے مسائل مفسرین نے نقل کیے ہیں۔ ایک مسئلہ یہی ہے کہ جب کسی کے پاس جایا جائے تو اس کو سب سے پہلے سلام کرے، اور بعض روایت کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، الفاظ شاید کچھ اور ہوں، اللہ معاف فرمائے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی تمہارے پاس آئے اور سلام نہ کرے، پہلے اپنی بات پیش کرے تو اسے جواب نہ دو، اس کا مطالبہ مکمل نہ کرو اگر سلام سے ابتدا نہ کرے۔ تو انہوں نے بھی سب سے پہلے، یہ فرشتے جو آئے، اب یہاں تو چونکہ فرشتے کا ذکر نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے مہمان آئے، آ کے سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد کیا کہا؟ یہاں الفاظ ہیں قوم منکرون۔ یہ دل میں کہا، یہ اپنے گھر والوں سے کہا، یا ان مہمانوں کے سامنے کہا؟ قرآن نے وضاحت نہیں کی، سارے احتمال ہو سکتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں دل میں کہا، قوم منکرون، تم بڑے اجنبی لوگ لگتے ہو، اجنبی قوم کے لوگ ہو، اجنبی لوگ ہو، یہ کون ہو، میں تمہیں پہچان نہیں سکا۔ اس کے بعد یہاں کیا ہے، اس سے مفسرین نے بہت سے مسائل لکھے۔ ابراہیم علیہ السلام جب مہمان آئے، فراغ الی اہلہ، اس کا لفظی معنی یہ ہے، مفہوم سمجھانے کے لیے، کہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس نکل گئے، یعنی مہمانوں کی ضیافت کرنے کے لیے بڑے خاموشی سے چپ کر کے گھر والوں کے پاس گئے کہ بھئی کھانا وانا کچھ تیار کر کے لائیں۔ اسی سے مفسرین نے لکھا ہے کہ مہمان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ محفوظ رکھے فی زمانہ۔ میں کسی کو نہیں کہہ رہا، اوورآل اگر آپ دیکھیں، ہم لوگ مہمان کو پتہ نہیں کس رنگ میں دیکھتے ہیں، استغفر اللہ، پتہ نہیں بوجھ ہے کیا ہے، حالانکہ اللہ جل شانہ کی طرف سے آنے والا مہمان بہت بڑی نعمت، اس کی اگر آپ قدر کریں صحیح طور پہ، تو اب مہمان کی مہمان نوازی کے لیے اس سے پوچھا نہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہ آپ کچھ کھائیں گے، کچھ پیئیں گے، نہ، قرآن کہہ رہا ہے فراغ الی اہلہ، چپکے سے ایک طرف چل پڑے، اور کیا کیا؟ فجاء بعجل سمین، یہاں بعجل سمین ہے، سورہ ہود میں بعجل حنیذ ہے۔ عجل کہتے ہیں بچڑے کو، اور سمین کا مطلب یہاں جو الفاظ ہے، سمین کہتے ہیں موٹا تازہ، گھی کو بھی سمین کہتے ہیں، ایک سین کے ساتھ سمین ہوتا ہے، ایک سے کے ساتھ سمین ہوتا ہے، جو بچیوں کا نام رکھتے ہیں سمینہ، وہ سمینتن سے ہے، وہ سین سے نہیں ہے۔ سین سے اگر سمینتن ہو اس کا مطلب تو ہوگا بہت موٹی، اور سے سمینتن ہو اس کا مطلب ہوگا قیمتی، سمن قیمت کو کہتے ہیں، اور عربی میں جو کہتے ہیں نا سمن قیمت ہوتی ہے، تو سمینتن جو بچیوں کا نام ہے وہ قیمتی۔
تو سمین کا مطلب موٹا، ایک بچڑا لائے بہت موٹا، اور وہاں الفاظ ہیں بعجل حنیز، حنیز کہتے ہیں بھنا ہوا، اور یہاں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو باربیکیو ہے اگر آپ کہیں باربیکیو ہے وہ بھنا ہوا ہی ہوتا ہے، آپ بھون کے فٹافٹ لے آتے ہیں اس کو اور کوئلوں کے اوپر بھوننے کو کہتے ہیں حنیز، اور یہاں ہے سمین، موٹا تازہ بھنا ہوا بچڑا فوری طور پر تیار کر کے ضیافت کے لیے لے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام ہمارے باپ، سنت ابیکم ابراہیم، آپ سے نے فرمایا تھا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی، اور یہ بھی انہی کی سنت ہے، یہ بھی تو ان کی سنت ہے کہ فوری طور پر تیار کر کے وہ بچڑا لے آئے۔ اچھا، اب جب وہ بچڑا تیار کر کے لے آئے، یہاں الفاظ نہیں ہے سورہ ہود میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے، مہمان ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ اگر آپ مہمان کوئی آئے اور آپ اس کے لیے کچھ کھانا پیش کریں اور وہ کھانا نہ کھائے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ غلط نیت سے آیا ہے، یہ دشمن ہے۔ یعنی لکھا ہے علماء نے کہ اس وقت دشمن بھی اتنی حیا کرتے تھے کہ ہم نے کسی کے گھر کا اگر کھا لیا تو اس کی نمک حرامی نہیں کرنی۔ آج کا دور ہوتا تو اللہ معاف فرمائے، نعوذ باللہ، تو پتہ نہیں کس دور میں ہم گزر رہے۔ تو وہ اس زمانے کے اندر دشمن بھی کھانے پینے سے، تو اگر کوئی نہ کھائے تو چونکتے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے وہی دیکھا کہ جب نہیں کھایا وہ چونک گئے۔ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا لا تخف، نہیں سوری آگے الفاظ ہیں، نہیں میں بیچ میں ایک جب چھوڑ گیا ایک آیت، فقربہ الیہم، یہ بھی ادب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بچڑا تیار کر کے لے آئے فقربہ الیہم، پھر ان کے قریب کیا۔ یعنی یہ بھی ایک ادب میں شامل ہے کہ آپ جب مہمان کی مہمان نوازی کریں، یہ نہیں مسئلہ کہ رکھ دیا رسم پوری کر لی، نہ نہ نہ، رکھنے کے بعد خود اس کو پیش کریں، خود آ کے ہو کر اس کو دیں کہ جی آپ کھائیے، اصرار کریں، یہ اخلاقیات ہے، محبت ہے، اسی سے محبتیں بڑھتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے کیا۔ اب جب انہوں نے دیکھا قال الا تاکلون، کیا تم کھا نہیں رہے؟ تم کھا کیوں نہیں رہے؟ اب ڈرے۔ انہوں نے کیا کہا؟ اور فوجس منہم خیفہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا کہ یہ کہیں کوئی غلط آدمی تو نہیں ہے، پتہ نہیں دشمن نہ ہو۔ انہوں نے کہا لا تخف، آپ گھبرائیں نہیں، ڈرے نہیں، وبشروہ بغلام علیم، اب ان آنے والوں نے خوشخبری دی ابراہیم علیہ السلام کو ایک لڑکے کی، علیم، بڑا ہی علم والا ہوگا۔ اور آپ غور کریں کیا مقام ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو الفاظ قرآن نے نقل کیے ہیں وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ حلیم، سورہ صافات میں ہیں، ان کو خوشخبری دیں ایک غلام کی، ایک لڑکے کی جو بڑا حلم والا ہے، تحمل برداشت، بڑا ہی حلم والا ہے۔ اور اسحاق علیہ السلام کے حوالے سے کیا ہے؟ وَبَشِّرْهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اور انہیں خوشخبری دیں ایک لڑکے کی جو بڑا ہی علم والا ہوگا۔ اب حضرت سارہ علیہ السلام وہ پیچھے سن رہی تھی ساری باتیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، کھانا بھی تیار کر کے دے رہی ہیں۔ انہوں نے جب یہ سنا کہ یہ خوشخبری ہے لڑکے کی، اور اسماعیل علیہ السلام کی ولادت پہلے ہو چکی ہے، اسحاق علیہ السلام کی ولادت میں نے عرض کیا بعد میں ہوئی، مفسرین نے لکھا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے وقت ہی، اس دن میں نے شہید میں بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ مشہور قول کے مطابق 86 سال عمر تھی، واللہ عالم، ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے وقت بعد لکھتے ہیں 100 سال سے اوپر تھی، واللہ عالم، اللہ جانتا ہے، قرآن میں وضاحت نہیں ہے، کتابوں میں نقل کی 100 سال سے زائد عمر تھی، اور تقریباً 99 سال کے قریب عمر ہے حضرت سارہ علیہ السلام جو والدہ ہیں اسحاق علیہ السلام کی۔ انہوں نے جب سنا فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ، یہ آئیں چیختی ہوئی، سرسراہٹ کو کہتے بڑی بولتی ہوئی، زبان سے بولتی، 100 سال کی بوڑھی عورت یہ بولتی ہوئی آئیں، اور قرآن کہہ رہا ہے فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، اپنے چہرے پر مارتی ہوئی، جیسے حیرت سے ماتھے پر پیشانی پہ ہاتھ مارتے ہیں نا، کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، چونکہ جب سن رہی ہیں کہ لڑکا ہوگا، ظاہری بات ہے بیوی تو یہ ہیں اس وقت ساتھ، حاجر علیہ السلام تو ادھر ہے، تو یہ جب انہوں نے سنا کہ لڑکا ہوگا تو بیوی تو میں ہی ہوئی، مجھ سے لڑکا ہوگا، یہ بڑے تعجب کے اندر آئیں، فی سرۃ فسکت وجہہا، اور کیا کہا؟
کہنے لگی وقالت عجوز، وہاں سورہ ہود میں صرف عجوز ہے، یہاں عجوز عقیم بھی ہے. کہنے لگی میں صرف بوڑھی نہیں ہوں، بوڑھی بھی ہوں، بانجھ بھی ہوں. عقیم بانجھ کو کہتے ہیں، یعنی نوجوانی میں جو ایک فطری طور پر اولاد کی عمر ہے، بانجھ ہونے کی وجہ سے اس وقت اولاد نہیں ہوئی. اب تو ویسے ہی بڑھاپا ہے، بڑھاپے میں تو اگر صحیح عورت بھی ہو اس کے بھی اولاد نہیں ہوتی، تو بوڑھی بھی ہوں، بانجھ بھی ہوں، میرے اولاد کیسے ہوگی؟ تعجب سے آئیں. اور وہاں سورہ ہود میں تو الفاظ یہ ہیں کہ وہ ہنسنے لگی، ہنستی ہوئی آئیں حضرت سارہ علیہ السلام. بہرحال کچھ بھی ہے، یہاں الفاظ ہیں قالوا کذالک، فرشتوں نے کہا کہ بات ایسی ہی ہے. اور قال ربکی، آپ کا جو رب ہے، انہ هو الحکیم العلیم، وہ بڑی حکمتوں کو جاننے والا ہے، وہ قادر ہے. اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ ماں بڑھاپا اس کے لیے کیا، وہ تو قادر ہے، رب ہے، رب العالمین. اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ ساری بات سے اندازہ ہو گیا کہ یہ فرشتے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، سمجھ گئے فرشتے ویسے ہی نہیں آئے، یہ صرف خوشخبری دینے کے لیے میرے پاس نہیں آئے، اصل مقصد کچھ اور ہے. اب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اگلے جو الفاظ ہیں، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، انہوں نے کہا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے اے بھیجے ہوئے، اے بھیجے ہوئے جو اللہ کے طرف سے آپ بھیجے ہوئے، آپ کا اصل معاملہ کیا ہے؟ اور خطبن کہتے ہیں، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ بہت اہم معاملہ، وہ آپ کا اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل بات بتاؤ، آئے کس لیے، کہاں جانا ہے تم نے؟ انہوں نے پھر جواب دیا، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، الامان والحفیظ، اللہ بچائے، لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین، ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر پتھر برسائیں، مٹی کے کھنگر، مٹی کے بہت مضبوط پتھر جو نشان زدہ ہیں آپ کے رب کی جانب سے. ان پتھروں پہ نشان لگے ہوئے ہیں عذاب کے طور پر. کس کو لگنا ہے اور کس قوم کے لیے ہیں؟ للمسرفین، جو بہت حد سے بڑی ہوئی ہے. یہاں چونکہ میں عرض کر رہا ہوں وضاحت نہیں ہے، سورہ ہود میں وضاحت ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف یہ آئے تھے فرشتے، اور حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت کا آغاز کیا، توحید کی دعوت کا آغاز کیا، تو چند لوگ ایمان لانے والے تھے. ایک ان کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام، اور ایک ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں مشہور قول کے مطابق. اور لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام دونوں ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ آئے، لیکن پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے لوط علیہ السلام کو دوسری جانب بھیج دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو شام کے علاقے میں بھیج دیا. حضرت لوط علیہ السلام سدوم نامی بستی تھی اس زمانے میں جو اس کا نام تھا، وہاں گئے. اور یہ وہی علاقہ ہے جس کو آج تک بحر میت کہتے ہیں، یعنی ایسا سمندر کا وہ حصہ، سمندر کا تو بلکہ حصہ نہیں ہے، وہ علاقہ ایسا ہے کہ اب بھی کہتے ہیں وہاں پر کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی. بحر میت یعنی وہ سمندر کا وہ علاقہ ہے موت، کہ جہاں پر موت آ جاتی ہے. اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا، 2-3 الفاظ ہیں، وہاں سورہ حجر میں زیادہ تفصیل ہے. ایک تو یہی ہے جس کا یہاں ذکر تھا کہ پہلے اللہ کی طرف سے وہ پتھر برسائے گئے، نعوذ باللہ، پھر فاخذتہم الصیحہ، ایک چیخ کی آواز بھی آئی، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فجعلنا عالیہا سافلہا، اس بستی کو اٹھا کر نیچے پلٹ دیا. فامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، پھر اوپر سے پتھر برسے، نعوذ باللہ من ذالک، اور پوری بستی کو نیچے دھسا دیا. وہ علاقہ جہاں بستی دھسائی تھی، وہاں بھی کہتے ہیں کہ اس وقت بھی کوئی چیز وہاں پر زندہ نہیں رہ سکتی، اس وقت تک وہاں اثرات ہیں، نعوذ باللہ. تو یہاں اس کا ذکر ہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہم بھیجے گئے ایک مجرم قوم کی طرف تاکہ اللہ کی طرف سے یہ عذاب ان پر آئے. آگے الفاظ ہیں فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے نکال لیا ہر اس شخص کو جو اس بستی میں ایمان والا تھا. ایمان والے بہت کم تھے لوط علیہ السلام کے قوم، ان کی بیٹیاں تھیں، 3 بیٹیاں غالباً، یہ زیادہ تعداد وہ تھیں، وہ صرف ایمان لائیں. چند افراد تھے، بیوی بھی ان کی ایمان لانے والوں میں نہیں ہوئی، وہ بھی پیچھے رہ جانے والے میں ہوئی، اور وہاں قرآن کی دوسری جگہ اس کا ذکر ہے. تو ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے نکال لیا ہر اس شخص کو جو اس بستی میں ایمان والا تھا. اور فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، ہم نے نہیں پایا اس بستی میں سوائے ایک گھر کے،
صرف ایک گھر تھا، ایک گھر کے علاوہ مسلمانوں کا کوئی گھر وہاں پر نہیں تھا، وہی حضرت لوط علیہ السلام کا گھرانہ، وہ محفوظ رہے۔ اور یہ جو سارا واقعہ ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنا اور پھر ان کو خوشخبری دینا، پھر لوط علیہ السلام کی طرف جانا، یہ اس واقعے میں کیا ہے؟ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً، ہم نے اس کو چھوڑا ایک نشانی ان لوگوں کے لیے یخافون العذاب العلیم، جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور پچھلی آیت میں اگر آپ غور کریں، دو آیتوں پہ اگر آپ دیکھیں نا، پہلی آیت میں کیا ہے؟ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور دوسری آیت میں ہے فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ سورہ پچھلے پارے کے اندر ہی سورت گزری ہے، سورہ حجرات۔ وہاں شاید میں نے آپ سے عرض کیا تھا ایک ایمان ہوتا ہے، ایک اسلام ہوتا ہے، شاید آپ کو یاد ہو۔ ایمان و اسلام میں نے مختصر فرق بتایا تھا۔ اب یہاں دیکھیں، قرآن ایک جگہ کہہ رہا ہے مؤمنین، دوسری جگہ الفاظ ہے مسلمین۔ وہاں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اصل ایمان وہی ہے جس کے اندر اسلام ہو، یعنی عمل بھی ہو، اور اصل عمل وہی قابل قبول ہے جس میں عقیدہ یعنی ایمان بھی درست۔ تو ایمان اور اسلام لازم و ملزوم ہی ہیں، لیکن لغوی اعتبار سے فرق کیا جائے تو میں نے عرض کیا تھا ایمان دل کے عقیدے کو کہتے ہیں اور اسلام عملی طور پر کام کرنے کو کہتے ہیں۔ تو یہاں وہی ہے کہ دونوں مراد ہیں کہ ہم نے نکال دیا ہر اس شخص کو جو اس میں ایمان والا تھا، اور ہم نے وہاں نہیں پایا سوائے ایک گھر کے اسلام والوں، یعنی ایمان اور اسلام والے ایک ہی تھے۔ اگلی آیت میں پھر وفی موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا اس میں ذکر ہے، اور یہاں وہ الفاظ نہیں ہیں۔ قرآن میں سورہ ہود میں ہے کہ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، جہاں وہاں الفاظ ہیں کہ وہاں کیا الفاظ ہیں؟ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، وہاں خوشخبری دی تھی کہ اسحاق علیہ السلام بھی ہے، اسحاق علیہ السلام کے بعد پوتے کی خوشخبری بھی دی کہ ان کے اولاد ہوگی اسحاق علیہ السلام، اور ان کے بعد ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام بھی ہوں گے، اور یعقوب علیہ السلام ہی کا نام ہے اسرائیل، انہی سے پھر آگے چلا خاندان بنی اسرائیل۔ تو خاندان بنی اسرائیل کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام، لیکن اسحاق علیہ السلام بھی ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آگے نبوت اور سلطنت اللہ نے بہت پھیلائی۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے نبوت نہیں بھیجی اتنی، لیکن اللہ کی شان ہے کہ سب سے شان والے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاندان بنی اسماعیل میں ہی تشریف لائے۔ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ جس کو چاہے وہ فضیلت عطا کرے۔ بہرحال اس میں جو آیات تھیں جو آپ نے سنی، ان کا ترجمہ سن لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آئی آپ کے پاس خبر، حدیث کہتے ہیں بات کو، خبر کو، کیا آئی آپ کے پاس بات، خبر، ضیف ابراہیم المکرمین، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی؟ کون سے مکرمین؟ جو بڑے باعزت مہمان تھے، ظاہری بات فرشتے تھے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ داخل ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے کہا سلام، سلام کے الفاظ کہے۔ ان فرشتوں نے بھی سلام کے الفاظ کے آنے کے بعد قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب کے اندر ان کو سلام کیا۔ یہی طریقہ اب بھی ہے۔ قوم منکرون، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں یا ان سے آہستہ سے کہا قوم منکرون، تم مجھے ایک ایسی قوم، ایسے لوگ لگتے ہو، منکرون جو بڑے اجنبی ہو، اوپرے ہو، تم کوئی شناخت نہیں ہو رہے تم کون لوگ ہو۔ فراغ الی اہلہ، پھر فوراً چپکے سے خاموشی کے ساتھ نکل جانا، اس کو کہتے ہیں راغ یروغ۔ ابراہیم علیہ السلام خاموشی کے ساتھ نکل گئے اپنے گھر والوں کی طرف، اور فجاء بعجل سمین، لے آئے ایک بچھڑا سمین، بہت موٹا تازہ، اور وہاں اس آیت کے مطابق بنا ہوا۔ فقربہ الیہم، پھر انہوں نے قریب کیا ان کے، وہ قریب آگے کیا، خود پیش کیا انہیں آگے کر کے۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا الا تاکلون، کیا تم کھا نہیں رہے؟ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اب ڈرے، اور وہی الفاظ ہے فاوجس منہم خیفہ، ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا ان سے خوف محسوس ہوا، کہیں یہ دشمن تو نہیں ہے، کہیں مجھے نقصان پہنچانے تو نہیں ہے، کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ قالو، اب انہوں نے جواب دیا فرشتوں نے، لا تخف، آپ خوف نہ کیجئے، وبشروہ بغلام علیم، اور انہیں خوشخبری دی ایک لڑکے کی، علیم جو بڑا علم والا ہوگا۔ اور یاد رکھیے یہاں سے علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام غیب کا علم نہیں جانتے تھے،
ابراہیم علیہ السلام انتہائی برگزیدہ نبی ہیں، اور میں عرض کر رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ فرشتے آئے، آ کر بیٹھے، حالانکہ فرشتوں سے اس سے پہلے آنا جانا تھا لیکن پہچان نہیں سکے، تبھی تو کھانا تیار کر کے لائے، کھانا تیار کر کے لائے، سارا کچھ رکھا۔ اگر پتہ ہوتا یہ فرشتے ہیں، نعوذ باللہ اگر غیب جانتے، غیب تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ہاں علم الغیب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے انبیاء علیہ السلام کو، اخبار الغیب، غیب کی خبریں اللہ عطا کرتا ہے، لیکن علم الغیب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص ہے۔ اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، آمین۔ اعوذ باللہ من قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم، انہوں نے خوشخبری دی ایک ایسے غلام کی جو بڑا علم والا ہوگا۔ فاقبلت امرأته في سرة، اب سامنے آ گئیں، آگے آئیں ان کی اہلیہ، اب جب اندازہ ہو گیا یہ فرشتے ہیں، اب وہ سامنے آ گئیں، فی سرۃ، اور اس کا مطلب بعضوں نے لکھا ہے چیختی ہوئی، بولتی ہوئی، آہستہ آہستہ بولتی ہوئی، سرسراہٹ کے ساتھ بولتی ہوئی سامنے آئیں۔ فسکت وجہہا، اور اپنا ہاتھ مارنے لگیں اپنے چہرے پہ، وقالت، اور کہنے لگی، عجوز عقیم، ایک بڑھیا وہ بھی بانجھ، ایک بڑھیا اور بانجھ اسے اولاد ہوگی، تم خوشخبری دے رہے ہو، کیسی بات کر رہے ہو؟ قالوا کذالک، انہوں نے کہا جناب بات تو ایسی ہی ہے، ہم خود تھوڑی کہہ رہے ہیں۔ قال ربک، یہ آپ کے رب کی جانب سے ہے، انہ هو الحکیم العلیم، وہ رب بڑا حکمتوں کو جاننے والا ہے۔ کیا حکمت ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر ان کی اولاد سے ساری انبیاء کی نسل چلی۔ قال، اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان سے، فما خطبکم ایھا المرسلون، سمجھ گئے کہ یہ صرف خوشخبری نہیں ہے، کوئی اور مقصد ہے ان کے آنے کا، اللہ کی طرف سے یہ بھی کام تھا، ادھر جانا ہے اصل۔ انہوں نے پوچھا کہ اصل آپ کا معاملہ کیا ہے، جو اہم معاملہ جس کے لیے آئے ہو، ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے، جو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اصل معاملہ کیا ہے وہ بتاؤ۔ قالو، انہوں نے جواب دیا، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، بات آپ کی صحیح ہے، ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، اور کیوں بھیجے گئے ہیں؟ تاکہ ہم برسائیں ان پر پتھر، من طین، مٹی کے، اور عام پتھر نہیں، مسومۃ عند ربک للمسرفین، وہ نشان زدہ ہیں آپ کے رب کی جانب سے، اور کس قوم کے لیے ہے؟ للمسرفین، جو انتہائی حد سے آگے بڑھ چکی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم لوط کے جو افعال تھے، نعوذ باللہ، آپ سب جانتے ہیں، قرآن میں دوسری جگہ بھی ذکر ہے، پہلے پڑھ چکے۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے نکال دیا من کان فیہا، ہر اس شخص کو جو تھا اس میں، اس بستی میں جو بھی تھا ایمان والا، اس کو اس بستی سے نکال دیا، چونکہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اور فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، جب الگ کیا، نکالا، تو ہم نے نہیں پایا اس بستی میں سوائے ایک گھر کے مسلمانوں کا، مسلمانوں کو صرف ایک ہی گھر تھا، حضرت لوط علیہ السلام کا گھرانہ، ان ایمان والوں کو ہم نے نکال دیا، لیکن ان کی بیوی اس بستی سے نکلنے پر تیار نہ ہوئی، عذاب میں وہ بھی شامل، نعوذ باللہ۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے چھوڑا اس کو، اس واقعے کو، آیت النشانی، للذین، ان لوگوں کے لیے، یخافون العذاب العلیم، جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ہم اگر آج یہ آیت پڑھ رہے ہیں، ہر آنے والے کے لیے اس میں عبرت کے واقعات ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہر قسم کے افعال بد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام لغزشات سے درگزر فرما۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات جو روز ہم پڑھتے سنتے ہیں، ہمیں ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام باتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہم سب کو نصیب فرما۔ پوری امت مسلمہ کے حال پر یا اللہ رحم والا، کرم والا، عافیت والا، سلامتی والا معاملہ فرما۔ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باران رحمت کے لیے بدعا فرمائے، اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش عطا فرما۔ یا اللہ یہ جو موسم کے تغیر و تبدل ہیں، ہماری اپنی شامت اعمال ہے، ہم سب کو اپنی بارگاہ میں توبہ کرنے کی، اپنی بارگاہ میں رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بیماروں کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔